وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، یہ ایام اور یہ مہینے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان ایام میں سے جمعے والے دن کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. یوم الجمعہ یہ تمام دنوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا. ہم آنے کے اعتبار سے، پیدائش اور تخلیق کے اعتبار سے آخری امت ہے. ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی سچا نبی نیا نہیں آئے گا. لیکن ہم روز قیامت سب سے پہلے ہوں گے. ہم آئے تو آخر میں ہیں، لیکن روز قیامت سب سے پہلے ہوں گے. یعنی
سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا، سب سے پہلے ہم فارغ ہوں گے، سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچیں گے، سب سے پہلے پل صراط کو پار کریں گے، اور سب سے پہلے جنت کے دروازے تک پہنچ کر حضور اس کو کھلوائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ آئے تو آخر میں ہیں لیکن جائیں گے سب سے آگے آگے۔ پھر آپ نے فرمایا اسی طرح بَعِدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، اگرچہ پہلے لوگوں کے پاس، پہلے انبیاء کے پاس کتابیں ہم سے پہلے آئیں، لیکن ہم روز قیامت سب سے آگے ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس طرح تم دیکھ لو یہودیوں کو عبادت کے لیے دن دیا گیا، انہوں نے اختلاف کیا، جمعہ نہ لیا، اللہ نے ان کو ہفتہ دے دیا۔ عیسائیوں کو پھر جمعہ پیش کیا گیا، انہوں نے نہ لیا، ان کو اتوار دے دیا گیا، اور مسلمانوں کو جب جمعے والا دن دیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ آئے تو بعد میں ہیں لیکن ان کا دن سب سے پہلے ہے۔ اب اس حدیث پہ غور کیجئے گا، حضور کہتے ہیں کہ ہمارا دن سب سے پہلے ہے، لیکن ہم نے ویک اینڈ کس کو سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو جو پہلا دن یاد کروایا وہ کیا ہے؟ ہم نے یا تو ہفتہ یا اتوار، کوئی یہاں سے شروع کرتا ہے سیٹرڈے سنڈے سے، اور کوئی سنڈے سے شروع کرتا ہے، اور اکثر یہی سوچ ہے کہ منڈے سے ہفتہ شروع ہوگا، منڈے سے ویک شروع ہوگا۔ اور یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ ہم آخر میں آئے ہیں لیکن ہمارا دن سارے دنوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، ہم آخر میں آئے ہیں اور ہم سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ گویا کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے اسلامی طریقے کے اعتبار سے ہمارے ہفتے کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ جمعے والے دن سے ہو رہا ہے، اور یہ جمعے والا دن عام دن نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس، جن دنوں کے اوپر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، جن ایام میں دنوں کا آغاز ہوتا ہے، ان تمام دنوں میں سب سے بہتر دن یوم الجمعہ، جمعے والا دن۔ ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات سب اچھے ہیں، لیکن سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ جمعے والا دن۔ پھر آپ نے فرمایا اس میں 5 بڑے کام ہوئے، 5 بڑے کام ایک حدیث میں آپ نے فرمایا فیہ خلق آدم، انسانیت کی ابتدا، آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ یہ ساری انسانیت کا آغاز کب ہوا؟ فرمایا جمعے والے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی ہماری انسانوں کی ابتدا کب ہوئی؟ جمعے والے دن سے۔ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا تو وہ بھی دن جمعے والا دن تھا، اور جب ان سے ایک خطا ہوئی وَفِيهِ أُخْرِجَ، اور جب وہ جنت سے نکالے گئے تو تب بھی دن جمعے والا تھا۔ وَفِيهِ أُحْبِتَ، اور جب جنت سے زمین پر آئے تو وہ بھی دن جمعے والا تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنے رب کو منایا اور یہ دعائیں پڑھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وفیہ تیبہ، اور آدم علیہ السلام کی جس دن توبہ قبول ہوئی وہ دن بھی جمعے والا دن تھا۔ وفیہ ماتا، اور جس دن وہ اس دنیا سے گئے وہ دن بھی جمعے والا دن تھا۔ وفیہ تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی وہ بھی جمعے والا دن ہوگا، اور وہ اتنا لمبا دن ہو جائے گا کہ 50,000 سال تک وہ دن چلتا ہی رہے گا۔ یہ جمعے والے دن میں بہت اہم کام جمعے والے دن میں۔ اور دوسری روایت سن لیجیے، اس کے اندر تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے سب سے خوشی کے 2 دن سمجھے جاتے اور ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ مسلمانوں کے بہت خوشی کے دن ہیں، لیکن حدیث میں ہے الا اخبرکم بخیر ایامکم وہی خیر عند اللہ من یوم الفطر و یوم الاضحیٰ،
میں تمہیں سب سے بہتر دن بتاؤں، اور وہ اللہ کے ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بہتر ہے، کیوں نہیں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بتائیں؟ فرمایا ہی اعظم عند اللہ، سب سے عظیم اور سید الایام، سارے دنوں کا سردار اللہ کے ہاں یوم الجمعہ، وہ جمعے والا دن ہے۔ یعنی آج کا دن، جمعے والا دن جو ہے میرے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سارے دنوں کا سردار ہے، سارے دنوں سے عظیم ہے، اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت والا دن ہے۔ لیکن اس دن کا ایک روب بھی ہے، اس کی ایک ہیبت بھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ مِنْ حِينَ تَطْلُعُ الْفَجْرُ إِلَىٰ تَطْلُعِ الشَّمْسِ۔ فرمایا ہر جمعے والے دن فجر کے وقت سے ہر جانور، ہر پرندہ، ہر درندہ، ہر حیوان اور ہر مخلوق جمعے والے دن فجر کے وقت سے ڈرنا شروع ہو جاتی ہے، کہیں آج قیامت نہ آ جائے، کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ جب تک سورج مشرق سے طلوع نہیں ہو جاتا ہر شے اللہ سے ڈرتی ہے الا الجن والانس، لیکن افسوس کہ جنوں انسانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہو۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ذرا غور سے سنیے گا، وَمَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاء وَلَا أَرْض وَلَا رِيَاء وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحَرٍ إِلَّا وَهُنَّ يَشْفَقْنَ۔ فرمایا اس دن، جمعے والے دن، حیوان حشرات تو ہیں ہی ہیں، آسمان کے مقرب فرشتے اور خود آسمان اور زمین اور پہاڑ اور دریا اور ہوائیں اور ہر مخلوق اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ فرشتوں کو پتا ہے قیامت آ گئی تو ہم بھی فوت ہو جائیں گے۔ فرشتوں کو علم ہے قیامت کے روز میرے رب کا غصہ بہت بڑھ جائے گا۔ آسمان کو پتا ہے جس دن قیامت آ جائی مجھے چیر کے رکھ دیا جائے گا، اور پہاڑوں کو پتا ہے مجھے ہوا کے اندر اڑا کے رکھ دیا جائے گا، زمین کو پتا ہے کہ مجھے تبدیل کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو بھی اور دریاؤں کے اندر آگ لگا دی جائے گی، سب نظام ختم ہو جائے گا۔ جمعے والے دن فجر کے وقت سے فرشتے اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، آسمان اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، زمین کانپنا شروع ہو جاتی ہے، پہاڑ، دریا، ہوائیں اور سمندر تک ڈر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک ان کو چین اور سکون نہیں آتا، کہیں آج روزے قیامت نہ ہو جائے۔ وہ سب ڈرتے ہیں الا الجن والانس، لیکن افسوس کہ انسان اور جنوں کی آنکھ ہی نہیں کھلتی اور ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، اور ان کو اس دن کی ہیبت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سارے دنوں کی فجر کی نماز بڑی اعلیٰ ہے، لیکن جمعے والے دن کی فجر کی نماز پورے ہفتے کی فجر کی نمازوں سے اعلیٰ۔ اس دن کو معمولی مت سمجھے، یہ دن بڑی عظمت والا ہے، اور اس دن میں بڑے بڑے جو کام اس دنیا میں ہوئے اور جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے لیے، ان کاموں کے لیے جس دن کا انتخاب کیا اس کا نام یوم الجمعہ ہے۔ اس دن کے اندر مسلمانوں پر ایک خاص عبادت فرض کی گئی ہے، اور وہ ہے جمعہ کی نماز اور خطبہ کو سننا۔ خطبہ سننا مسلمانوں پر ضروری ہے، جمعے کے لیے آنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ 4 قسم کے افراد پر فرض نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بچہ ہے، ابھی نابالغ ہے، اس پر خطبہ سننا فرض نہیں ہے۔ اگر عورت ہے اس پر خطبہ سننا فرض نہیں ہے۔ اگر مسافر ہے اس پر خطبہ سننا فرض نہیں ہے۔
بیمار ہے جو مسجد میں نہیں آ سکتا اس پر خطبہ سننا فرض نہیں ہے، اور 5واں غلام ہے اس کے اوپر خطبہ سننا فرض نہیں ہے۔ یہ 5 قسم کے افراد، ان کے اوپر خطبہ فرض نہیں، لیکن نماز ان پر بھی فرض ہے۔ جو خطبہ نہیں سن پائے گا وہ ظہر کی نماز ضرور ادا کرے گا، اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں پر خطبہ سننا بھی فرض ہے۔ اور اگر وہ پہلے وقت میں آئیں، اول وقت میں آئیں اور امام کے منبر پر بیٹھنے اور مؤذن کے اذان کہنے سے پہلے آئیں تو پھر ان کے لیے بڑی بشارتیں اور بڑے مقامات اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ سب سے پہلے جب جمعے کے لیے آنا ہے، خطبے کے لیے آنا ہے، تو اس کے لیے یہ انسان پر لازم ہے کہ وہ وضو کرے اور غسل کرے۔ غسل کرنا، غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ مرد پر جس نے جمعہ پڑھنا ہے جمعے کا غسل واجب ہے، لازم ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو جائے تو غسل رہ بھی سکتا ہے، لیکن عام حالت میں غسل کرنا ضروری ہے۔ اب جمعے والا جو غسل ہے وہ عام غسل نہیں ہے، جو جنابت کا غسل ہے اس طرح کا غسل جمعے والے دن کیا جائے، چاہے انسان پاک ہے یا ناپاک ہے، اور یہ غسل جمعے سے کچھ دیر پہلے ہو۔ بعض دوست احباب فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہمارا جمعے کا غسل ہو گیا۔ وہ جمعے کا غسل نہیں ہے۔ جمعے کا غسل جمعے کی نماز کے لیے جو غسل ہے، جمعے کے قریب جو غسل ہے، اصل غسل وہ ہے۔ وہ فجر کے وقت کا غسل وہ اس کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس غسل کی ایک پیچھے وجہ اور سبب تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد کی چھت ذرا قریب تھی، اونچی نہیں تھی، اور مسجد کے اندر مسلمان کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، اور اکثر کام کاج کرنے والے، محنت مزدوری اور مشقت کر کے آنے والے ہوتے تھے، اور ان کے لباس بھی ذرا موٹے ہوتے تھے تاکہ جلدی خراب نہ ہو، جلدی پھٹے نہ، اور جلدی نیا نہ لینا پڑے۔ موٹے اون کے لباس ہوتے، چھت بڑی قریب ہوتی، عرب کے اندر گرمی کی شدت ہوتی، اور وہ کام کاج کر کے آتے تو پسینہ آیا ہوتا، اور جب مسجد میں بیٹھتے تو ایک دوسرے کو اس کی سمیل آتی اور تکلیف محسوس ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کی نماز سے پہلے تم غسل کر کے آیا کرو تاکہ یہ مسلمانوں کو بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ تو یہ تو نماز کے لیے ہے، اور جب آ رہے اس وقت کے لیے۔ اگر آپ 6 گھنٹے 7 گھنٹے پہلے ہی غسل کر لیں گے تو پھر آپ کام کاج محنت مزدوری مشقت کر کے آئیں گے تو پھر وہ فائدہ اور وہ جو اصل سبب ہے وہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وقت کے قریب آ کر غسل کی، جب مسجد میں آنا ہے اس وقت غسل کیا جائے۔ غسل کے بعد خوشبو لگائی جائے اگر میسر ہے، خوشبو نہیں تو حدیث میں ہے تیل لگا کے آیا جائے، اور پھر ساتھ مسواک کیا جائے۔ علیکم بالسواک، مسواک کیا کرو، لازم پکڑو جمعے والے دن کہ تمہارے پاس مسواک ہو۔ مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، غسل کرو، اور پھر وقت سے پہلے آؤ۔ من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب، جس نے غسل کیا اور خوب اچھا کیا، جان نہیں چھڑائی، اچھا غسل، وبکر وابتکر، اور جلدی آیا اور خوب جلدی آیا۔ جمعہ تو 12:30 شروع ہونا تھا، وہ 10 بجے آ گیا، جلدی آیا اور خوب جلدی آیا۔ ومشى، اور پیدل چل کے آیا۔ ولم یرکب، اور سوار ہو کر نہیں آیا۔ ودنا من الامام، اور امام کے آگے قریب بیٹھ گیا۔ ولم یلغو، اور اس نے کوئی لغو باتیں نہیں کی، فضول کلام نہیں کیا، کسی سے کوئی لینا دینا ختم، بس جمعے کی طرف توجہ۔ حتی یفرغ الامام من خطبتی، حتیٰ کہ امام خطبہ دے کر نماز پڑھائی فارغ ہو گیا، اس وقت تک اس نے اپنا تعلق صرف اللہ کی طرف رکھا، دھیان اللہ کی طرف رکھا، کسی سے کوئی بات چیت نہ کی۔ فرمایا
جب یہ جمعہ پڑھ کے فارغ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے 7 دن پچھلے اور 3 دن آئندہ 10 دنوں کے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیں. 10 دنوں کے گناہ جو 7 دنوں میں کر چکا وہ بھی، اور جو آئندہ کرنے ہیں نا ابھی وہ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. اور پھر اگر یہ جلدی آیا، دوسری حدیث، جلدی آیا تو اس کے اوقات اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہیں، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کب شروع ہوتے. بس اتنا ہے فرشتے آتے ہیں جمعے کے لیے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زوال کے قریب فرشتے آتے ہیں. جو پہلے وقت میں آیا، یوں سمجھ لیں 10 منٹ پہلا وقت ہے، مثال دے رہا ہوں، باقی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے یہ لمٹ بیان نہیں کی. جو پہلے وقت میں آ گیا، مسجد میں آیا، باقی ثواب تو جمعے کے سارے ملنے ہی ملنے ہیں، 10 دنوں کے گناہ تو معاف ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن پہلے آنے کا ثواب یہ ہے، ایسے سمجھ لو اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربان کر دیا اور اس کی قربانی قبول ہو گئی. آج بہت سے غریب افراد ہوتے ہیں جن کے پاس اونٹ تو دور کی بات ہے، عام قربانی کی استطاعت بھی نہیں ہوتی. دل بہت تڑپتا ہے، دل بڑا کرتا ہے، لیکن حالات اجازت نہیں دیتے. اسلام کی عظمت پہ قربان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ قربان آپ نے کتنی آسانی فرما دی. جمعے والے دن وقت کے اندر سب سے پہلے آنے والا 1 ہو یا 10 ہو یا 100 ہو، اس وقت کے اندر، اس لمٹ کے اندر جتنے بھی آگے ان سب کو صرف ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب نہیں، بلکہ یہ یقین ہے قربانی بھی کر دی اور قبول بھی ہو گئی. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو عید پر قربان کرتے ہیں، لیکن ان کا رزق، ان کی نیت، ان کے معاملے اس طرح کے خراب ہوتے ہیں کہ وہ قربانی تو کر دی ہے لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے. اگر آپ توجہ کے ساتھ، تھوڑی سی محنت کے ساتھ، تھوڑی سی کوشش کے ساتھ پہلے وقت میں آ جائیں تو یہ گارنٹی ہے، ضمانت ہے، جو پہلے وقت میں آیا اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب بھی ملا اور اس کا وہ قربان کیا ہوا قبول بھی ہو گیا. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو دوسرے وقت میں آیا، دوسرا معاملہ جو ہے اس میں جو آیا تو فرمایا فکأنما قرب بقرہ، گویا کہ اس نے ایک گائے، ایک بیل اللہ کے راستے میں قربان کیا اور وہ قبول ہو گیا. یوں سمجھیں آپ لاکھوں روپے کی قربانی، لاکھوں کے صدقے کا ثواب، لاکھوں کی قربانی کا ثواب صرف چند گھنٹوں کے اندر لے سکتے ہیں. اور جو تیسرے وقت میں آیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبَشًا، گویا کہ اس نے ایک مینڈا، چھترا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور اس کی قربانی قبول ہوگی. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، اور جو چوتھے وقت میں آیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجًا، ایسے سمجھے کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک مرغی کو صدقہ کیا اور قبول ہو گئی. اور جو پانچویں وقت میں آیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضًا، وہ ایسے ہی سمجھے کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک انڈا صدقہ کیا اور اس کا قبول ہو گیا. اور یہ پانچواں آخری وقت ہے. یہ پانچواں بھی غنیمت سمجھو، یہ بھی بہت بڑا ہے. کیوں؟ انڈا آج کل 10-20 روپے کا تو ہے نا، 20 روپے کا. آپ اس کو دوسرے انداز میں سمجھیں کہ ایک کھجور کیا ہے. کھجور 20 روپے کی تو نہیں، 10 روپے کی تو آ جائے گی. انڈا سے تو قیمتی نہیں ہے کھجور. اور آدھی کھجور کا ثواب کیا ہوگا؟ وہ تو اس سے بھی چھوٹی ہو گئی نا. میرے نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، صدقہ دیا کرو، بہت دیا کرو. اگر نہیں زیادہ تو تھوڑا ہی دیا کرو. اگر کچھ نہیں ہے تو ایک کھجور ہی تیری جیب میں ہو یا تیرے پاس ہو، اس کو آدھی کر کے ہی صدقہ دے دیا کر. اگر اخلاص سے دی ہوئی آدھی کھجور بھی قبول ہو گئی، کعبے کے رب کی قسم، وہ جہنم جس کو 7 سمندروں کے پانی بھی بجھا نہیں سکتے، تیرے وہ آدھی کھجور کے صدقے سے اللہ تیرے اوپر جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، حرام کر دے گا.
اگر قبول ہو گیا تو یہ ایک بیضہ اور ایک انڈا بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت والا ہے. لیکن اگر وہ آپ پہلے آئیں تو اونٹ قربان کرنے کا ثواب، گائے قربان کرنے کا ثواب، بکرا قربان کرنے کا ثواب، مرغی اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب، انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب. اور یہ ثواب کب تک ہے؟ جب تک امام منبر پر نہیں آ جاتا اور جب تک مؤذن اذان شروع نہیں کر دیتا، اس وقت تک یہ 5 وقت جاری ہیں. جب ہی امام منبر پر بیٹھے گا اور مؤذن اذان شروع کرے گا، تابع الصحف، فرشتے اپنا وہ رجسٹر لپیٹتے ہیں، آج تک اتنے بندوں کی حاضری لگی ہے اور اتنوں کو یہ ثواب ملا ہے. وہ اپنا رجسٹر لپیٹ کر آ کر حدیث سننے، جمعہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. پھر بعد میں آنے والوں کا نام جمعہ پڑھنے والوں میں لکھا نہیں جاتا ہے. جب وہی لپیٹ کر آ گئے تو بعد والوں کی انٹری نہیں ہوگی. اس وجہ سے وقت سے پہلے آنا سیکھیں، وقت سے پہلے پہنچنا سیکھیں. ہم دنیا کے جو ایونٹس ہیں، دنیا کی شادی کی تقریبات ہیں، دنیا کے ولیمے کی تقریبات ہیں، دوستوں یاروں کی محفل ہے، اور جب وہاں کوئی دعوت ہوتی ہے ہم 2 گھنٹے بھی انتظار کر لیتے ہیں، اور جب جمعے کی باری آتی ہے تو ہم سوچتے یہ ہیں بہت سارے افراد کہ جب وہ پہلا خطبہ ختم ہوگا نا تو پھر چلے جائیں گے، چلو 2 رکعت پڑھ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور ہمیں ان لمحات کو قیمتی سمجھنا چاہیے اور ہمیں وقت سے پہلے آ کر یہ ساری دولت سمیٹنی چاہیے. اور یہ بڑی عظیم دولت ہے. یہ پتہ تو روزے قیامت چلے گا نا، جو بند کر کے آ گیا اور جو بند کر نہ کیا اور بیٹھا رہا. یقین جانیے جن کی دکانیں ابھی بھی کھلی ہیں اور جن کے کاروبار ابھی بھی چل رہے ہیں، قرآن کی روح سے ان کا کاروبار بھی حرام ہے اور ان کی کمائی بھی حرام ہے. جب مؤذن اذان کہہ دے، اس اذان کے بعد جو کمائی کی جائے گی، خرید و فروخت کی جائے گی، وہ اللہ کے ہاں حرام کی شمار ہوگی. تو وہ حرام کا کما کر کتنا زیادہ لے لے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تم اللہ کے لیے چھوڑ کر آؤ اور میرا اللہ پھر تمہیں جو ہے اس کی وجہ سے کمی کر دے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں نقص پیدا کر دے اور تمہارے معاملات کو خراب کر دے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. اور پھر اس کے اندر جب آپ مسجد میں آ گئے تو یہاں آتے ہوئے اور یہاں آگے پہنچتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا ہے. حدیث میں ودنا من الامام، امام کے قریب آنا ہے. امام کے قریب آنے کی کوشش کریں. یہاں 2 غلطیاں ہیں میرے دوستوں و احباب میں. ایک غلطی تو ہے پہلے آنے والوں کی. آتے ہیں تو صرف دھوپ دیکھ کر باہر بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ سکتے ہو لیکن جب امام منبر پر آ گیا اس وقت پیچھے ہو کر بیٹھنا یہ درست نہیں ہے. کیونکہ حدیث ہے اگر ثواب پورا لینا ہے تو کہاں بیٹھنا ہے؟ امام کے قریب آنے کی کوشش کرو. بس ٹیک لگانے کے لیے پیچھے بیٹھ جانا، آگے جگہ خالی ہے، درست نہیں ہے. بس اپنی صرف تھوڑی سی سہولت کے لیے پیچھے بیٹھ جانا، آگے جگہ خالی ہے، درست نہیں ہے. سنت یہ ہے، حکم یہ ہے، امام کے جتنا ہو سکے قریب آ کر بیٹھ. اور جب آگے جگہ فل ہو جائے تو پھر کسی کا اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ کے کہ امام کے قریب جانا ہے، پھر لوگوں کو اس طرح دائیں بائیں کر کے ان کو تکلیف دے کر کسی کو گھٹنا مارا، کسی کو پاؤں مارا، کسی کو ہاتھ لگایا اور سب کی توجہ خراب کی اور پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا اور سمجھا کہ میں نے ثواب زیادہ لے لیا ہے. وہ ثواب نہیں، وہ گناہ کما رہا ہے. حدیث ہے جس نے جمعے کے دوران لوگوں کی گردنوں کو پھیلانگا اور ان کو تنگ کیا اور ان کی توجہ خراب کی، گویا کہ وہ امام کے قریب اور جنت کی طرف نہیں جا رہا بلکہ وہ جہنم کی طرف ایک پل بنا رہا ہے جس پہ چڑھ کے جہنم میں پہنچ جائے. تو یہ 2 باتوں کا خیال، جو پہلے آ جائیں وہ قریب ہو کر بیٹھے اور جو بعد میں آئے پھر وہ بیٹھے ہوئوں کو تنگ نہ کرے. بسا اوقات وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ. بیٹھا تو آگے تھا، وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کرنے کے لیے پیچھے چلا گیا. اب وہ سمجھتا ہے کہ میری جگہ آگے ہے تو پھر وہ وضو کر کے آ کے ساری صفوں کو چیر کر آ جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب ایک معاملہ ہو گیا
تو اس کی نیت، اس کے بیٹھنے کا ثواب اس کو پہلی صف کا ہی ملے گا، اس کے ارادے کا، اس کے عمل کا، جو بیٹھا ہوا تھا اس وجہ سے پہلی صف کا ہی ثواب ملے گا۔ لیکن اس پر بھی ضروری ہے، اگر یہ باہر چلا گیا اپنے وضو کی وجہ سے یا کسی اور کام کی وجہ سے، مثال کے طور پر سپیکر کا کوئی مسئلہ، کوئی لائٹ کا مسئلہ، کوئی اور مسئلہ، کسی وجہ سے باہر چلا گیا، تو پھر وہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، لوگوں کو تنگ کر کے آگے نہ۔ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اب یہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم، تو پھر بسا اوقات کچھ گفتگو بھی ہم کر لیتے ہیں۔ گفتگو بسا اوقات حال احوال کی بھی ہو جاتی ہے۔ جمعہ شروع ہو چکا ہے، وہ آ کر قریب بیٹھتا ہے، بڑی دیر بعد ملا ہے تو سلام دعا بھی لے لیتے ہیں، ہاں کیا حال چال ہے، ٹھیک ہو، خیر وفیت ہے، بس پھر اس توجہ جمعے کی طرف۔ یہ غلط ہے۔ سلام اپنی جگہ پہ جائز تھا، آپ جمعے کے لیے آئیں تو زبان سے صرف ہلکا سا سلام کہیں بس، لیکن کسی سے ہاتھ ملانا اور حال احوال پوچھنا جمعے کے دوران یہ غلط ہے۔ جب یہ غلط ہے تو اس سے آگے یہ پنکھا چلا دو، یہ بند کر دو، یہ لائٹ چلا دو، یہ بند کر دو، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، غلط ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر تمہارے قریب کوئی سویا ہوا ہے، تم نے اس کو اٹھانا نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تم دھیان سے توجہ سے خطبہ سنو۔ اگر کوئی شور کر رہا ہے، گفتگو کر رہے ہیں دو آدمی آپس میں، تم نے چپ نہیں کروانا، امام کروائے تو کروائے، تم نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو جا، جمعہ سننے دے، کیا شور مچایا ہوا ہے، تم یہ نہیں کہہ سکتے، تم اپنی توجہ سے خطبہ سنو، امام ان کو روکے تو روکے، ورنہ تم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس قدر توجہ سے سننا ضروری ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران آپ نے سورۃ ملک کی تلاوت کی، 29ویں سپارے کا جو آغاز تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ ملک کی تلاوت کی جمعے میں، خطبے میں۔ تو میں نے وہ پہلی مرتبہ سورت سنی تھی، یہ حافظ قرآن بھی تھے، تو میں نے نا پاس بیٹھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑے قاری تھے، تو میں نے ان کو ذرا ہلایا اور میں نے کہہ دیا یہ کب نازل ہوئی ہے؟ پہلی باری سنی ہے، یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ وہ آگے سے جواب نہیں دیا، انہوں نے خاموش رہے، اپنا جمعہ سنتے رہے، میں بھی سننے لگ گیا۔ خطبہ ختم ہوا تو میں نے ان سے کہا تمہیں میری گل سمجھ نہیں سی آئی؟ میں سوال کی کردا پیا سی، میں یہ پوچھ رہا تھا یہ جو حضور سورت پڑھ رہے ہیں یہ کب نازل ہوئی ہے؟ میں نے تو پہلی مرتبہ سنی ہے۔ اب یہ کوئی برا سوال تو نہیں ہے، کوئی دنیاوی سوال تو نہیں ہے نا، لیکن ابو ذر غفاری کے صرف اس عمل پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج تمہیں جمعے کا ثواب ملا ہی نہیں، تجھے صرف اس غلطی کی وجہ سے تجھے جمعے کا ثواب ملا ہی نہیں۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، میں غمزدہ ہو گیا کہ یہ بات ہے۔ میں اٹھا اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور میں نے جا کر کہا کہ ایسے ہوا تھا تو ابی کہہ رہے تمہیں ثواب ملا ہی نہیں، تو نے لغو کام کیا، فضول کام کیا، زائد کام کیا۔ آپ نے فرمایا سادہ کا ابی جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، تیرے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ تو جمعے کے دوران یہ سوال بھی کر دیتا۔ غور کیجئے گا کتنا اہم، کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، کتنا حساس معاملہ ہے کہ ہمیں خطبے کے دوران توجہ کی ضرورت ہے۔ خطبہ چھوٹا ہو جائے، بہت چھوٹا ہو جائے، لیکن خطبے کے دوران گفتگو کرنا، فون آ جائے تو فون سننا، فون کو دیکھنا میسج کس کے آئے ہیں، اور ایک دوسرے کو پھر یہ جگہ جگہ چیزوں کے بارے میں کہنا، یہ درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں وقت پر آنا، خوشبو لگا کے آنا، غسل کر کے آنا، تیل لگا کے آنا، مسواک کر کے آنا،
پہلے آنا، آگے آ کر بیٹھنا اور پوری توجہ کے ساتھ بیٹھنا، یہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے. ہمیں ضرور اس کے اوپر پوری توجہ کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ ایک بھائی نے پچھلے جمعے سوال کیے تھے تو میں نے کہا تھا مجھے مل کے جائیے گا، تو وہ شاید کسی وجہ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں. اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ سوالات لمبے ہوتے ہیں اور مل کر جانے میں عافیت ہوتی ہے. تو جن بھائیوں کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی لمبا مسئلہ ہو، کوئی اہم مسئلہ ہو، تو وہ مل کر جائیے گا. اس طرح لمبی پرچی دے دینا اور پھر اس کے اوپر اس طرح کی بات کرنا کہ آپ جواب نہیں دیتے. بھئی ہم جواب دینے کے پابند تو ہیں، لیکن ہم اپنے وقت کے بھی پابند ہیں. تو لمبے جوابات دیں گے تو پھر دوسرے دوست کہہ لیتے ہیں قاری صاحب ایسے ٹائم کچھ لکھیا ہے تسی کس ٹائم تے ختم کر دیو. تو یہ ہم اس کو کچھ ماریں گے نہیں، ڈانٹیں گے نہیں، وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مجھے جس بھائی نے اس چھوٹے بچے کو، یہ کھڑا ہو، کس نے دیا رکا تمہیں کس نے پکڑایا؟ ہاں اس بھائی تمہیں کس نے پکڑایا؟ یہ بچوں کے ہاتھ لمبے سے رکے بھیج دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جواب نہیں دیتا. بھئی جواب ہم کیسے دیں، اتنے لمبے معاملات ہوتے ہیں. آپ ہمیں ہمارے پاس آئیں، بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو پانی بھی پلایا جائے گا اور سارے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے. 26 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد اسماعیل نیو آبادی گہاوا کے اندر جو بٹھا چوک ہے وہاں قاری عبد المنان راسخ صاحب تشریف لا رہے ہیں. یعنی کل عشاء کی نماز کے بعد بٹھا چوک گہاوا میں جامع مسجد اسماعیل میں عبد المنان راسخ صاحب تشریف لا رہے ہیں. 2 صحباب ان کے پاس پہنچیں اور درس قرآن سنیں. قاری صاحب اگلا جمعہ سورۃ الملک کی فضیلت پہ نہیں، اگلا جمعہ انشاءاللہ اسی جمعے کے مسائل کو ہم آگے چلائیں گے اور پھر انشاءاللہ کسی وقت یہ کام بھی سورۃ ملک کے حوالے سے بھی پڑھایا جائے گا. اگلے جمعے میں جمعے کے معاملات اور اس کی کچھ مزید تفصیلات کا ذکر کیا جائے گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور ان جمعوں میں ایک بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اس دن ایک خاص عبادت ہوتی ہے جس کو خطبہ جمعہ کہا جاتا ہے. خطبہ جمعہ کے اندر وقت پر آنا یہ بہت ہی خیر اور نیکی کا کام ہے. جو شخص غسل کر کے پیدل چل کے وقت سے پہلے امام کے قریب آ کر بیٹھے اور پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سنے اور پھر نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے تو 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب بھی کسی حدیث میں گناہوں کی معافی کا آتا ہے تو اس میں 2 باتیں قابل غور ہیں. ایک، گناہوں کی معافی کا مطلب جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ نہیں ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی کا حق کھا کے آ جائیں اور جمعے والے دن ذرا وقت سے پہلے آ جائیں، چل پچھلا تو معاف، پھر اگلے جمعے پھر لے آئیں، چلو بھی وہ بھی معاف. ایسا نہیں. معافی کا مطلب جو آپ کے اور رب کے درمیان اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں معاملات میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، 10 دنوں میں وہ سارے معاف. اور جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے وہ آپ ان کا حق ادا کریں گے تو تبھی معافی ہو جائے گی. اور جب آپ دے سکتے ہیں ان کا حق اور دے نہیں رہے تو پھر وہ معافی اس طرح قبول نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ آپ اس کا حق دینا چاہتے ہیں لیکن آپ دے نہیں پا رہے
اپنے حالات کی وجہ سے تو پھر آپ اس سے معافی مانگیں گے تو تب قبول ہوگا. اور آپ دینا بھی چاہتے ہیں, دینے کی طاقت بھی ہے, لیکن اس بندے کا بھی آپ کو علم نہیں ہے. مثال کے طور پر زمانہ جاہلیت میں آپ سے غلطی ہو گئی, کسی کی کوئی چیز اٹھا لی, اب وہ بندہ کون تھا پتہ ہی نہیں, آپ دینا بھی چاہتے ہیں, سمجھ بھی آ گئی ہے, پیسے بھی ہیں, دینا بھی چاہتے ہیں, لیکن ہے نہیں, یعنی بندہ ہی نہیں ہے کہ کس کو دیا جائے. تو پھر آپ اگر سچے ارادے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی کر دیں گے اور اس کو بھی روز قیامت راضی فرما دیں گے. تو یہ جمعے کے لیے آنا یہ بڑی خوش قسمتی ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جو امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور توجہ کے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے خاص انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر آنے اور توجہ کے ساتھ صحیح شرائط کے ساتھ خطبہ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.